हमारे यहाँ बिलाल मीर साहब एडवोकेट, इन्होंने पहले भी इलेक्शन से पहले तिमान नबूवत किया इनका खुद साथ तो वो हो गया। और आज मुझे से पता वहीं में पता कि ये मैं वो खुर्शीद आलम साहब की आज़ाद ज्वाइनिंग, तो मैंने सोचा था अभी मुलाकात के लिए आएंगी, मतलब ये गोड मुलाकात खतर बे वोत में रात पे कोशिश कर वर्कर वगैरह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वहीद सब मैं दोप तमिस कि आज वना बह तमिस कि बिलाल सब यी मे पगह समखन खतर तुह तीर कथा बथा कर पर एनी वे अल्लाह ताला को रिजल्ट कि तुह आयु सारी आज ज्वाइन करने खतर। यह सन जमात यह मुश्किल बात, यह सहल बात कह, यह दपान सह लोहे के चने चबाना। मुफ्ती सबन यस वत रट तम रट वारिया क्रेट वत, नत कांग्रेस मज बिहत करान तमिस क्या मगर तम बनाव यह जमात अम खतर कि जम्मू कश्मीर इंसान यथ दलदलस मज फसोमुत, यथ मुसीबतस मज फसोमुत बह करहान यह मिनिस्ट्री, चीफ मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, सह सहल चीज आसान, मगर अगर कौम पन मुसीबत मज कह कड़ित तथ अल्लाह ताला तरफ तन बे पानस रोजान दिलस मज शादमनी। यो वजह कि मुफ्ती साहब रोद अक लट 2-3 वन बे लट 10 रेतन चीफ मिनिस्टर। कुल अगर वो पतम 5-6-7 वरियन मज मुफ्ती साहब रोदमुत 3 वरियन ना 3 वरियन 10 रेतन, बह रोजस 2 वरियन, कुल रोज 6 वरियन PDP सरकार। मगर मे खुशी योत गसान यमन 6 वरियन मज गई जम्मू कश्मीर मज सयासी पोलिटिकल प्रोसेस गो सह गो जहन वन रावलपिंडी आओ रावलपिंडी जाओ कर मुफ्ती सबन खूज सब वनस मुश्किलात तम सात मुफ्ती सबन सरकार संभाज ये पोटा बन ये आव लागू कर लुकन मकान मजे वटान टास्क फोर्स एक तरफ इकवान बे तरफ पाकिस्तान बनान नावे हुन तम वक्त सरकार दपान अपार त्रो बम वनान खबर मगर मुफ्ती सबस पे सोरे बदलाव पत खाई सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुझे शेख साहब वारिया एहतराम, मुझे बहुत एहतराम है शेख साहब का। मगर उन्होंने यम सात तम इल्हा कोर वारिया दपान ऐसे मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट पत अगर तम फैसलो कोर पत कोर तम यू टर्न बार बार, यानी यमो नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाव खाई जम्मू कश्मीर के लुकन और मुल्क के लोगों के बीच में बहुत बड़ी खाई खोदी इन्होंने। खुद तो ऐश किए, खुद तो उनके साथ मिले, चाहे बीजेपी थे उसमें भी उमर साहब मिनिस्टर थे, चाहे कांग्रेस थी उनके साथ भी मिले, राजीव गांधी के साथ भी अकॉर्ड हुआ, इंदिरा जी के साथ भी शेख साहब का अकॉर्ड हुआ, राहुल जी के साथ भी चले, मगर कश्मीरी को बोला ना ये दुश्मन है। सही खाई बरन बरन वही खाई बरते बरते मुफ्ती साहब ने अपनी जान, अपने क्रेडिबिलिटी, अपनी पार्टी, अपनी सेहत सारी उड़ा दी कि दोपन जम्मू कश्मीर के लुकन तो मुल्कस गोस गसुन पानवई सजर मिलाप ताकि ये जम्मू कश्मीर नेरे खून खराब बस यह बीजेपी रलो तम खतर कि कोशर गोस बचुन तम सुन अथ वोथु मोन अथ वोथु पता कम हालात दे। जब तक मैं थी 370 को तो किसी ने नाम नहीं लेते थे मुंह से, मगर सब कुछ खत्म हो गया। आज तो पकड़ दकड़ है, आज तो बात नहीं कर सकता है कोई। मेरे वक्त में मैंने 12,000 नौजवानों की FIR वापस ली। वही दपी उमर साहब की साथ वजीर आला स्टेट, उमर साहब भी मेरे से पहले 6 साल वजीर आला थे, मुझे बताओ एक FIR ने वापस ली हो। मैंने बीजेपी के साथ सरकार में रह के FIR वापस ली। मैंने तो सारे हिंदुस्तान की लीडरशिप को लाया था हुर्रियत के दरवाजों पे, उन्होंने दरवाजे बंद किए तो मैं क्या करूं। है क्या कहा वजीर आला मैंने चिट्ठी लिखी उनको, मैंने कहा बात करो, मैंने सीज फायर कराया, मुझे बताइए किसने आज किस वजीर आला ने ऐसा किया। और बीजेपी की सरकार में आज तो उमर साहब बात भी नहीं करते। मैंने कल हमने यहाँ प्रोटेस्ट निकाला, मैंने उमर साहब से गुजारिश की, मैंने कहा मैं देखती हूँ दिल फटता है, कलेजा मुंह को आता है, जिम गरीब लोग वुचान हेकान तौर गि तिमन जेलन यम कत लड़न तिमन बचन हंद केस, यम कत अन तिम तीत पोंसे। आप होम मिनिस्टर से मिलते रहते हो, उनसे बात करो, उनको बोलो अगर आप बेगुनाहों को रिहा नहीं कर सकते मगर कम से कम इतना करो इनको वापस लाओ जम्मू कश्मीर में, ताकि मोल मोज वुछा इमन बहुत।
یہ بڑے بڑے لیڈر تمن واریاہ تکلیف. شبیر شاہ صاحب ہیں وہ بیمار ہیں, امیر جماعت ہیں ان کو تکلیف ہے, اور بھی کئی لوگوں, مگر ہمیں پتہ چلتا ہے ان کی تکلیف کا, کیونکہ ان کے گھر والے اسود حال سے تم شور کران, تم عدالتن گژھان, تم علاج کن نت کن طریقہ ہیکان کرنے, مگر یہ غریب لوگوں کے بچے ہیں ان کو تو ہمیں معلوم ہی نہیں ان کی اس حالت میں. بجائے اس کے کہ عمر صاحب کہتے کہ آپ نے صحیح مشورہ دیا ہے, میں ہوم منسٹر صاحب سے مل کے یہ بات کروں گا, یا میں نے کہا ایک ڈیلیگیشن بناؤ آل پارٹی کا, ہم سب جائیں گے, اس وچو جیلن میں یہ حالت کیا ہے قیدین ہز. اگر ہمارے کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے ہیں اپنے منسٹروں کو بھیجو تاکہ دیکھو یہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کے کیا حالات ہیں. مگر وہاں سے جواب دیا محبوبہ مفتی خود کیوں نہیں جاتی ہوم منسٹر سے, میرے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, میرے پاس 3 MLA ہیں, آپ کے پاس 50 MLA ہیں, آپ کے پاس 3 ممبر پارلیمنٹ ہیں, آپ کے پاس مینڈیٹ ہے لوگوں کا, میرے پاس تو مینڈیٹ نہیں, میں کس حیثیت میں جاؤں گی, میری کون سنے گا وہاں اس وقت دلی میں. ڈرتے وہ ضرور ہیں PDP سے, ہم سے, مگر سننی انہوں نے آپ کی, کیونکہ لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے. اور آپ خود نیشنل کانفرنس والے کہتے ہیں PDP تو ختم ہو گئی ہے, لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. تو جب آپ خود کہتے ہو کہ ہم کہیں نہیں ہیں تو پھر میں کیسے جاؤں ہوم منسٹر کے پاس. تو اس لیے ونن چھم یہ کہ یہ جماعت یہ سن وقت واریاہ کٹھن, مگر کت یوتانۍ نہٕ أسۍ کرو خدا دی نجات ییٚتہِ کرو لتہٕ موٚنڈ اگر نہٕ أسۍ کتھ کرو. بیٚیہِ چھُ یہ چھُ لۄکُٹ, یہ چھُ جوان, یہ چھُ پوٚرمُت لیوٚکھمُت, اگر وارکاری محنت کرے انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا, اور آنے والا وقت اسی جماعت کا ہے. مجھے خوشی ہے کہ آج یہ آئے, اور ہم نے رکھا تھا, میں آپ کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے اگلے 28 تاریخ سے, کل سے ہم نے شروع کیا تھا کہ ہم پورے وادی میں پہلے, اس کے بعد جموں میں, ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہم ایک پیسفل پروٹیسٹ رکھنا چاہتے تھے. ایک تو جو بے گناہ ہے ان کو ریلیز کیا جائے, دوسرے جو قیدی ہیں ہمارے ملک کے دوسرے جیلوں میں ان کو واپس لایا جائے, اور اس کے سلسلے میں ہم چیف منسٹر کو ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ میمورنڈم دینا چاہتے تھے. یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ ہوم منسٹر صاحب کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھائیے اور وہاں اپنے منسٹروں کو بھیجیے تاکہ پتہ چلے. اور چونکہ سیلاب نے بڑی تباہی مچائی ہے, کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں, لینڈ سلائڈس آ رہے ہیں, لوگ پریشان ہیں, اس لیے ہم نے فی الحال اس کو معطل کر دیا, اس کو ہم نے بند کر دیا, فی الحال ہم نہیں کریں گے. کل سے شروع ہونا تھا اور سب ڈسٹرکٹ لیولز میں ہونا تھا, اس کو ہم نے ختم کیا. مگر آج جو حالات ہیں, میری سرکار سے گزارش ہے کہ جو سیلاب ہے, کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں, کئی علاقے جیسے وارڈ 1 کا علاقہ ہے, وہاں کسی کو پتہ نہیں, وہاں کوئی پہنچ بھی نہیں رہا ہے, وہاں بھی کئی مکانوں کا نقصان ہو گیا ہے. ماتا ویشنو دیوی کے یہاں 30-35 لوگ جو ہیں وہ لینڈ سلائڈ کے نیچے آ گئے ہیں. تو سرکار کو مجھے امید ہے وہ گیئر اپ کرے گی اور لوگوں کے بچاؤ میں جائے گی. اور یہاں بھی کشمیر میں بھی بڑا نقصان ہوا ہے نالے ندیوں کی وجہ سے. تو میں امید کرتی ہوں کہ سرکار اس کا پورا جو ہے نوٹس لے گی اور لوگوں تک آواجاوی کرے گی. میں نے بھی اپنے ورکروں کو کہا, چونکہ ہم نے پروٹیسٹ کینسل کیا ہے, جہاں جہاں بھی ہمارے ورکر ہیں, جہاں جہاں بھی لوگوں کو مشکلات ہے, کوشش کریں اس کو جیسے بھی ہو سکتا ہے ان کی مدد کی جائے. میم حال ہی میں جموں کشمیر انتظامیہ نے ایک حکم نامہ جاری کیا فیڈ اسکولز کو لے کر, وہ تو آلریڈی میں اس پہ آج تو یہی ہے, وہ تو میں نے بول دیا آلریڈی, اس پہ تو میری آلریڈی بات جمع ہوئی. منسٹر کا کہنا وہ زمانہ گیا ہے, جی ایجوکیشن منسٹر کا کہنا ہے کہ وہ زمانہ گیا ہے جب یہاں پہ بچوں کو ورگلایا کرتا تھا. دیکھیے اب میں اس پہ کیا بتاؤں کہ کس نے کس کو ورگ لایا, وہ میں کیا بتاؤں کس نے. میم آپ نے کہا کہ عمر عبداللہ کے پاس مینڈیٹ ہے, انہیں مرکز کے ساتھ ان قیدیوں کے تعلق سے بات کرنی چاہیے, لیکن عمر عبداللہ نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ وی ہیو آلریڈی. نہیں, ہم نے تو کبھی اپنے پریس میں کبھی سنا عمر صاحب کے یہ اسٹیٹمنٹ کا ہے. وہ تو چھوٹی چھوٹی بات جو کہتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں. اسٹیٹ ہوڈ کی تو روز آپ سنتے ہو پریس میں کہ عمر صاحب نے اسٹیٹ ہوڈ کا مسئلہ اٹھایا. کیا آپ نے آج تک جب سے عمر صاحب بنے ہیں پچھلے 10 مہینے میں کبھی سنا عمر صاحب ہوم منسٹر سے ملے اور انہوں نے قیدیوں کو واپس لانے کا یا بے گناہوں کو رہائی کا مسئلہ اٹھایا؟ مجھے ایک پریس اسٹیٹمنٹ دکھائیے عمر صاحب کا جہاں انہوں نے پریس میں یہ بات, میڈیا میں یہ بات آئی ہو, مجھے بتائیے. اگر کہیں تو پھر وہ کان میں کہیں ہوگی ان کو, ہم نے تو سنا نہیں. آج بھی وہ دامن جھٹک چکے ہیں, آج بھی شکریہ, بہت بہت شکریہ, تھینک یو.